عزیزان محترم، امام علی مقام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب یہ ہوا کہ سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ولید اپنے باپ کی جگہ تخت سلطنت پر جا بیٹھا۔ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید تخت پر قابض ہو گیا اور تخت پر جا بیٹھا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد اس کے لیے اہم مسئلہ جو تھا وہ صحابہ رسول میں سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتا۔ اس لیے کہ ان حضرات نے یزید کی اس حکومت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ مدینے میں سے کوئی خلیفہ بن جائے، صحابی رسول میں سے کوئی خلیفہ بن جائے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا خلیفہ بن جائے، حضرت عبداللہ بن زبیر خلیفہ نہ بن جائے، یا امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ خلیفہ بن جائے۔ اس لیے اسے ڈر تھا یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ حکومت کی بقا اور تحفظ کا تھا۔ جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں ہے، بات اگر ہو ختم نبوت کی، بات اگر ہو اہل بیت اطہار کی عزت و اکرام اور ان کی محبت کی، بات اگر ہو دین کی، تو دین داروں کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتی ہے ہمارے یہاں حکومتیں، کہ اپنی حکومت کو بچانے کے چکر میں کہ کہیں ہمارے آقا انگریز یہود و نصارہ ناراض ہو جائیں، اس لیے اپنے علماء حق کے اوپر ظلم و ستم شروع کر دیتی ہے۔ یزید ولید نے بھی یہی کیا کہ اسے ڈر تھا سب سے زیادہ اپنی حکومت کی بقا اور تحفظ کا، اس لیے ان حالات سے بیعت لینا اس نے ضروری سمجھا۔ ولید بن عتبہ گورنر مدینہ طیبہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دی گئی، جو گورنر مدینہ تھے، اور ساتھ ہی ان حالات سے بیعت لینے کی تاکید کی گئی امام علی مقام امام حسین سے اور آپ کے تمام فقہ میں سے جو بڑے عہدوں پر فائز تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان سب سے بیعت لینے کو کہا گیا۔ اہل مدینہ کو ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر نہ ہوئی تھی۔ ولید یزید کے اس حکم سے سخت پریشان ہوا، اس لیے کہ وہ اس حکم کی تعمیل کو بہت مشکل سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے نئے ولید کا بھی آگے ایک نئے تھا، گورنر مدینہ کا بھی ایک نئے تھا، تو گورنر مدینہ نے اپنے نائب جس کا نام تھا مروان بن حکم کو بلا بھیجا اور اس سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید تخت پر بیٹھ گیا اور مجھے اس نے خط لکھا ہے کہ امام حسین اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر سے میری بیعت لے
میں چونکہ گورنر مدینہ ہوں اور تم میرے ماتحت ہو، میرے نائب ہو، اس لیے میں نے تمہیں بلایا، مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب نائب گورنر صاحب اپنا مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، مروان صاحب کہتے ہیں کہ انتہائی سنگ دل آدمی تھا مروان، پکے دل کا آدمی تھا۔ اس نے کہا ان تینوں کو اسی وقت بلائیں، کس کو؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت یزید کا حکم دیں، حکم جاری کر دیں۔ آپ گورنر مدینہ ہیں، اب نائب گورنر مروان بن حکم یہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ کے حکم نامہ جاری کر دیں، اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ تینوں کا سر قلم کر دیں، اور اگر ایسا نہ کیا اور ان کو وفات امیر معاویہ کی خبر مل گئی اور یہ مدعی خلافت بن کر کھڑے ہو گئے تو ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ نئے گورنر مدینہ نے یہ مشورہ دیا گورنر مدینہ کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو ولید نے ان حضرات کو بلانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا جو گورنر مدینہ تھے، انہوں نے امام حسین اور آپ کے رفقا کو بلانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ جب وہ شخص مسجد نبوی شریف میں پہنچا تو اس وقت امام علی مقام اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی میں موجود تھے۔ قاصد نے ان دونوں کو امیر معاویہ کا پیغام دیا، گورنر مدینہ کا۔ انہوں نے قاصد سے کہا تم چلو ہم آتے ہیں۔ قاصد باہر چلا گیا مسجد سے۔ ابن زبیر نے امام علی مقام سے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ گورنر مدینہ ولید نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا میرے خیال میں حاکم شام کی موت واقع ہو گئی۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، حاکم شام کا وصال ہو گیا ہے۔ میں نے امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ اس کا منبر پلٹ گیا ہے اور اس کے محل میں آگ گر رہی ہے، اور ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ اس کی خبر عام ہونے سے پہلے حضرت امیر معاویہ حاکم شام کی انتقال کی خبر عام ہونے سے پہلے وہ ہم سے یزید کی بیعت لے لے۔ حقیقت میں بات یہی تھی، یزید قابض ہو چکا تھا تخت پر، اس نے گورنر مدینہ کو خط لکھ دیا تھا، خط گورنر مدینہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ خط پڑھ کر گورنر مدینہ نے اپنا ایک شخص امام علی مقام کے پاس بھیجا بلانے کے لیے۔ جیسے ہی وہ شخص پہنچا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی موجود تھے، امام علی مقام بھی۔ اس نے جب یہ پیغام دیا کہ اے لخت جگر رسول، آپ کو گورنر مدینہ بلاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم چلو ہم آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ شخص مسجد نبوی سے باہر نکلا تو ابن زبیر نے عرض کی کہ اے آقا حسین، گورنر مدینہ کیا لگتا ہے آپ کو، ہمیں کیوں بلاتے ہیں؟ تو امام علی مقام نے فوراً جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید تخت پر قابض ہو گیا ہے۔ انتقال کی خبر ہونے سے پہلے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم یزید کی بیعت قبول کر لیں۔ امام علی مقام نے پہلے بتا دیا۔ ابن زبیر نے کہا
کہ میرا بھی یہی خیال ہے، اب آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کیا کریں گے؟ امام علی مقام سے پوچھا، امام حسین سے ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ بھی صحابی رسول ہے، اور حضرت ابن زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ امام علی مقام سے پوچھتے ہیں، گورنر مدینہ نے بلایا، آپ کیا کریں گے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام حسین نے فرمایا، میں چند آدمیوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ انکار کی صورت میں معاملہ نازک صورتحال اختیار کر جائے۔ کس بات کا انکار؟ یزید کی بیعت کا انکار۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں چند آدمی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں، ممکن ہے کہ میں انکار کروں اور معاملہ نازک صورتحال اختیار کر جائے۔ ابھی آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ گورنر مدینہ ولید کے ایلچی نے دوبارہ آ کر کہا کہ ولید آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، جلدی کی بات کیا ہے، میں تو خود آ رہا ہوں۔ قاصد نے واپس آ کر بتایا گورنر مدینہ، گورنر مدینہ کے پاس ہی نائب گورنر مروان بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس ایلچی نے، اس شخص نے بتایا کہ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جلدی کس بات کی ہے، میں تو خود آ رہا ہوں، تو مروان نے جب یہ گفتگو سنی تو مروان نے کہا ہے، ولید، گورنر مدینہ سے کہا، نائب گورنر نے کہ ولید، امام حسین ماشاءاللہ بغاوت پر آمادہ ہیں، اس لیے وہ اب تجھ سے نہیں ملیں گے۔ یہ حکومتوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے اس کو بھڑکاتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں کے ذمہ یہ کام لگایا تھا، فلاں پر آپ نے حکم نامہ جاری کیا تھا اور اس نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو نائب گورنر مدینہ نے گورنر مدینہ کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ امام حسین آپ کی بات پر آمادہ نہیں، وہ بغاوت پر آمادہ ہے، اس لیے وہ اب تجھ سے نہیں ملیں گے۔ ولید نے مروان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، کیونکہ گورنر مدینہ ولید اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرتا تھا۔ امام علی مقام وعدہ وفا ہے، ولید نے کہا گورنر مدینہ، امام علی مقام وعدہ وفا ہے، انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کریں گے۔ ولید خدا ترس تھا، اہل بیت سے محبت رکھتا تھا، جب اس نے امام علی مقام کی پاکیزگی کا اظہار کیا تو مروان خاموش ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد ولید کو واپس کرنے کے بعد اپنے تشریف لے گئے اور 30 جوانوں کو امام حسین نے مسلح کر کے فرمایا، 30 جوان ان کو مسلح فرمایا اور امام علی مقام نے فرمایا میرے ساتھ داد امارت چلو اور ولید کے دروازے پر بیٹھ جانا، اگر میں تمہیں بلاؤں یا میری آواز بلند ہو تو اندر چلے آنا، اور جب تک میں باہر نہ آؤں واپس ہرگز نہ جانا۔ آپ ان جوانوں کو لے کر دار امارت گئے اور خود اندر چلے گئے اور سلام کے الفاظ کہہ کر امام علی مقام بیٹھ گئے۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کرنے کو کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا، مجھ جیسے آدمی کا چھپ کر بیعت کرنا مناسب نہیں، کیونکہ میں نواسہ رسول ہوں اور لوگ بڑی مجھ سے محبت کرتے ہیں، مدینے کے لوگ مجھے چاہتے ہیں، اس لیے رات کے اس اندھیرے میں اور بالخصوص گورنر ہاؤس کے اندر اور اکیلے میں تیرے ہاتھ پر یزید کی بیعت کرنا مناسب نہیں۔ کل سب لوگوں کو اعلان کر کے جمع کرو اور اس وقت جو مناسب ہوگا عمل میں لایا جائے گا۔
گورنر مدینہ ولید امن پسند اور سنت پسند آدمی تھا، بڑا نئی سازی تھا گورنر مدینہ۔ اس نے کہا آپ نے نہایت سنجیدہ گفتگو فرمائی ہے، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ امام حسین سے اس نے عرض کی، گورنر مدینہ نے کہا واپس تشریف لے جائیں۔ جب آپ اٹھ کر چلے گئے تو مروان نے ولید سے برہم ہو کر کہا، مروان یاد ہے کون تھا؟ نائب گورنر تھا مدینے کا۔ اس نے گورنر سے برہم ہو کر کہا، اگر تم نے اس وقت امام علی مقام کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو دوبارہ پکڑنے پر قادر نہیں ہو سکو گے، دوبارہ امام علی مقام کو گورنر ہاؤس کے اندر نہیں لا سکو گے۔ ابھی تو وہ خود چل کر آئے ہوئے ہیں، ان کو پکڑ کر قید کر لیا جائے، یہاں تک کہ یزید کے بیعت قبول کر لیں، اور اگر نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین یزید کے بیعت سے انکار کرے تو ان کو قتل کر دو۔ امام علی مقام یہ سن کر خطرناک ہوئے۔ آپ ایسے جا رہے تھے کہ مروان نے یہ گفتگو کی، امام علی مقام نے سن لی تو آپ بڑے غضبناک ہوئے اور فرمایا، اے ابن زرقہ، مروان زرقہ کا بیٹا تھا، اے ابن زرقہ، تم میں سے کس کو طاقت ہے میرے متعلق ایسی حرکت کا ارتکاب کر سکے؟ اے ابن زرقہ، تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا، تو نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ یہ بہترین موقع تھا کہ تم ان کو قتل کر دیتے۔ ولید نے کہا، تم پر افسوس، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس سے میرے دین کی تباہی ہے۔ گورنر مدینہ نے نائب گورنر سے کہا، تم مجھے ایسا مشورہ دیتے ہو جس سے خون خرابہ مدینے کے اندر پھیل جائے اور دین کی تباہی ہو جائے۔ کیا میں اس لیے نواسہ رسول علیہ السلام کو قتل کر دیتا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے؟ اگر مجھے دنیا بھر کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں امام حسین کو قتل نہیں کروں گا۔ اے مروان، کل قیامت کے دن قاتلان حسین کا دامن نیکیوں سے خالی ہوگا اور ایسا شخص عذاب علیم کا مستحق ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہوگا اور آخرت بھی اس کی برباد ہو جائے گی۔ اے مروان، میں ایسا قدم ہرگز نہیں اٹھا سکتا۔ عزیزان محترم، امام علی مقام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، اس لیے امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید شرابی، بدخلق، فاسق، فاجر، بد کردار، بدکار، گستاخ اور بے ادب تھا۔ اس لیے امام علی مقام نے یزید جیسے بدخشاش شخصی بیعت کو قبول نہ کیا۔ ولید نے تمام صورتحال لکھ کر یزید کو بھیج دی، جس کے جواب میں یزید نے لکھا، دوبارہ ان لوگوں کو جمع کیا جائے اور امام حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دیا جائے۔ یزید نے دوبارہ خط لکھا، حکم نامہ جاری کیا سلطنت کی طرف سے گورنر مدینہ کو۔ تو گورنر مدینہ ولید نے خط پڑھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا اور ساتھ ہی کہا کہ یزید اگر روئے زمین کی بادشاہی بھی مجھے دے دے، روئے زمین کی بادشاہی، گورنر مدینہ کہتا ہے کہ یزید اگر مجھے دے دے تو بھی نواسہ رسول علیہ السلام کو شہید کرنے کی جرات نہ کرتا۔ اب بس گئی گورنر مدینہ کہتا ہے دنیا بھر کی بادشاہی دے دے یزید مجھے،
تب بھی میں نواسہ رسول کو قتل کرنے کی جرت بھی نہیں کروں گا، اور یزید کی حکم عدولی پر جو سزا بھی مجھے ملے گی میں اسے برداشت کروں گا۔ عزیزان محترم، ولید نے کسی رازدار کے ذریعے یزید کا مضمون سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیج دیا، اور پیغام بھیجا کہ اے ابن رسول، یزید کے متواتر خطوط آ رہے ہیں کہ میں آپ کو قتل کروں۔ آپ یہ گفتگو اگر توجہ سے سنیں گے تو امام علی مقام کا مدینے سے لے کر کربلا تک چل کر جانا، یہ ساری گفتگو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور اہل بیت اطہار کے نفوس کا جانے قربان کرنا سمجھ میں آ جائے گا کہ مدینے جیسا شہر امام علی مقام نے کیوں چھوڑا، نانا جان کے روضے سے جدا کیوں ہوئے، اس گنبد خضرا سے جدا کیسے اور کیوں ہوئے؟ تو یزید کے خطوط مسلسل آئے، گورنر مدینہ نے امام علی مقام سے عرض کیا، خط لکھ کر بھیجا کہ یزید چاہتا ہے کہ میں آپ کو قتل کروں، کیونکہ میں محب اہل بیت ہوں اور اس سلسلے میں سخت حیران اور پریشان ہوں کہ میں کیا کروں۔ گورنر مدینہ یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں۔ امام حسین آپ بوقت شب، خط ملنے کے بعد رات کا وقت بوقت شب روضہ رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے اور سلام بجا جائے، اور قبر مبارک سے لپٹ کر اس قدر روئے کہ در و دیوار بھی رونے لگے۔ امام حسین اپنے نانا جان کی قبر مبارک سے لپٹ کر روئے کہ کیا حالات بن گئے، مدینہ جیسا مقدس شہر آپ کے روضے کو چھوڑنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ روتے روتے یہ کہتے تھے قدموں پر چڑھا کر کھلانے والے نانا جان، سینے سے چمٹا کر پیار کرنے والے نانا جان، میرے پشت اقدس پر چڑھ جانے پر سجدہ لمبا کرنے والے نانا جان، اے میرے نام اٹھانے والے نانا جان، آج میرا حال دیکھو، میں غمگین و پریشان ہوں، اشک بار ہوں، کوئی مونس نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی مہربراز نہیں، بجز درد و غم کے کوئی ہمدم نہیں، درد دل کس سے کہیں اور زخم جگر کب تک سہے، اسی دن کے لیے پالا تھا مجھ کو آپ نے نانا، اسی کے واسطے تھا ماں نے مجھ کو جھوٹ پلوایا، اسی کے واسطے جبرائیل گہوارہ جھلاتے تھے، ہمیشہ میرے جنت کے مجھے دادر کھلاتے تھے۔ جب حضرت امام علی مقام علیہ السلام مدینہ منورہ سے الوداع ہوئے ہوں گے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا، یہ تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ وہ کیا وقت تھا جب نواسہ نبی، جگر گوشہ علی، نور چشم زہرا، سرور قلب حسن مجتبی مدینہ طیبہ سے الوداع ہو رہا تھا۔ اس رات، وہ رات اس طرح تھی، اس طرح رات گزر گئی روتے روتے امام علی مقام کی، اور ایسی غمگین رات تھی، صبح واپس گھر آ گئے اور دوسری رات پھر روضہ اقدس و معطر و منبر پر تشریف لے گئے امام علی مقام، اور دوسری رات کیا واقعہ پیش آیا اور نانا جان سے کیا کیا آپ نے گفتگو کی، اور اطہر کی قبر مبارک سے آپ کس طرح لپٹ کر روئے، اور روضہ رسول پر آخری سلام آپ نے کیا پیش کیا، مدینہ منورہ سے پھر کس طرح رحلت ہوئے، عبداللہ بن مطیع سے ملاقات آپ کی کیسے ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر کیا کیا گفتگو ہوئی، عبداللہ بن مطیع نے آپ کو کیوں روکا، آپ کو مکہ مکرمہ جانے سے روکا گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ ساری گفتگو زندگی رہی تو انشاءاللہ
10ویں محرم الحرام شریف کی رات کو آپ کے گوشت گزار کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو دعوت ہے، 10 محرم الحرام شریف کی رات کو مسجد میں پروگرام ہوگا، تمام احباب شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایسی نیک محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سنت